اس زمانے میں نے ایک کالم لکھا تھا جنرل مشرف کو غداری مبارک ہو، تو اس کی پیرا در پیرا اور سطر در سطر ابھی بھی اتنی چیزیں ہیں جو بالکل ریلیونٹ ہیں. وہ کنفیوژن سوسائٹی میں اسی طرح آج بھی پائی جا رہی ہے، اور اس کنفیوژن کا ادراک اب بھی کسی کو نہیں ہے. اور اب بھی جو فیصلے کرتے ہیں یا جو حکمت عملیاں گھڑ گھڑ کے کبھی لال حویلی سے آتی ہیں، کبھی شبلی فراز جو ہے وہ آ کے اپنے بیانات میں انلائٹن کرتے ہیں اور ہمیں نئے سبق پڑھاتے ہیں، مگر وہ جو حقیقت حال ہے اس کے اوپر کسی کے مطلب جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو مان کے آگے چلیں تو کوئی تک بھی بنتا ہے. پھر کچھ عرصے کے لیے ٹھہر جائیں اور دیکھ لیں کہ ہمارے پلے کیا ہے، اور پھر جو ہے اس پہ بنیاد رکھ کے. لیکن یہ لمبا سفر ہے، کون اس حد تک جاتا ہے. بہرحال میں وہ کالم پیش کر دیتا ہوں جو میرا اپنا ہی ہے، اور تھوڑا مجھے یہ ہوتا ہے کہ چلیں دوسروں کی چیزیں پیش کر کے باقی میں تو بات آپ سے کرتا ہی رہتا ہوں، لیکن کہیں کہیں کوئی چیز اتنی زیادہ ریلیونٹ ہوتی ہے کہ پھر وہ پیش کرنا مجبوری بن جاتی ہے. امید ہے کہ آپ اس کو بالکل اپلیکیبل پائیں گے. میں عرض کر دیتا ہوں، پھر اگر کہیں کہیں کوئی فکرے کی تشریح یا کسی بات کی ضرورت ہوئی تو میں ساتھ ساتھ عرض کر دوں گا. متحدہ پنجاب کے ایک پسماندہ تر گاؤں کے ایک پسماندہ ترین گھرانے کی بہو کچھ مشکوک کردار کی تھی، اور ساتھ ساتھ سینہ زور بھی تھی. چنانچہ اپنے خاوند سے تو تکار کے دوران کہنے لگی کہ بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے، اگر میں اچھی نہیں تو آپ لوگ مجھے طلاق دے دیں. سسر جو چپ کر کے اپنی چارپائی پہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور میاں بیوی کی لڑائی میں دخل نہیں دے رہا تھا، اس جگہ بول پڑا اور بہو سے کہا، واہ نی کڑیے، پھرن ٹرن نو سارا پنڈ تے طلاق اسی کلے دئیے. جہاں جہاں جاتی ہو وہاں سب سے لکھوا کے لے آؤ تو آخر پہ اپنے حصے کے چند حرف ہم بھی ڈال دیں گے. سابق آرمی چیف اور سابق صدر پاکستان پرویز مشرف کے ساتھ بد چلن ریاستی اداروں نے یہی کیا ہے کہ باقیوں کو نظر انداز کر کے ایک کو طلاق لکھ دی ہے. سب اپنا اپنا حصہ پاتے اور آخر پر مشرف کی باری آتی تو سمجھا جاتا کہ تاریخ رقم ہونے لگی ہے. یہ تاریخ رقم نہیں ہونے جا رہی بلکہ ریاست کے منہ پر کالک ملنے جا رہے ہیں، اور شتاب کاروں کو اپنی گیدڑ ٹپوشیاں مارتے ہوئے عواقب نظر نہیں آ رہے. پنجابی کے ایک مصرے کے مطابق بیڑی کاغذاں دی تے باندر ملا ہویا، انا چلیا پور لنگامنے نو. یعنی کاغذ کی کشتی پر بندر ملا ہے اور اندھا کشتی کا رستہ دکھا کے پار لگانے والا کام کر رہا ہے. ٹیک اوور تو ایوب خان نے بھی کیا تھا، اور بھٹو اسی کی گود میں ہی پل کر جوان ہوا تھا، تو اس پر فیصلہ دیتے. پھر مشرقی پاکستان کے حوالے سے بھٹو کی ہٹ درمی اور سیاسی مفاد کی خاطر آئین پاکستان کے ساتھ بدترین کھلواڑ، جس نے ایک پورے طبقے کو غیر مسلم ہی نہیں غیر پاکستانی قرار دینے کی بنیاد رکھ دی. اس بھٹو کو پھانسی تو کسی اور وجہ سے ہو گئی، مگر غداری کا سرٹیفکیٹ اگر ترتیب سے دیتے تو اسے بھی دیتے. پھر جنرل ضیاء اپنی سندات سفارش کون سے آئین سے لے کر آیا تھا، اور سارے اداروں کو اسلام کے نام پر کار مذلت میں جھونک گیا. وہ خود تو آگ کا ایندھن بن کے بھی شہید ہی ٹھہرا، آفیشل غداری کی سند اسے بھی نہیں ملی. زرداری کے اور نواز شریف کے مفاد پرست اور کرپٹ ہونے کے لیے تو دو جملے لکھنا بھی اضافی ہے. وہ تو اپنی ذات و صفات کے لیے آئی ایم دیٹ آئی ایم اس مقام پر فائز ہیں، اور ہر حالت میں سودے بازی کرنے اور کروانے کا سٹیٹس لیے گھومتے ہیں.
تو پھر سنگل آؤٹ کر کے مشرف کو پھانسی کی سزا سنا کر ثابت کیا کرنے لگے تھے؟ آپ جدھر جانے لگے ہیں وہ ملکی اور ریاستی مفاد کی تباہی کا ایسا راستہ ہے جس کا یا تو آپ کو شعور نہیں، یا پھر دوسرا خطرناک ترین آپشن یہ ہے کہ آپ کو اس کا شعور ہے اور آپ اس گڑھے تک قوم اور ملک کو صرف چھوڑنے اور پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں، جیسا کہ نواز شریف اور شہباز شریف وہ بندریاں ہیں جن کے پیر جلنے لگیں تو بچے پیروں تلے رکھ لیں گی۔ اب وہ ایک ایسی خود مختار بلکہ خود سر عدلیہ کو ملک پر بالادست بنانے چلے ہیں اور پیپلز پارٹی اور دیگر پولیٹیکل ناٹ ہیوز کے اشتراک سے یہ کھیل کھیلنے لگے ہیں کہ جس سے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے نام پر سچ مچ کی سپریم پاور، جو اس وقت کے پاکستانی زمینی حقائق کے مطابق فوج ہے، اس کو بے وقار اور گندا کر کے رکھ دے گی، اور عدلیہ ایسا کرے گی سیاسی یتیموں کی اخلاقی مدد اور طاقت کے لیے بھوکے وکیلوں کی مدد سے۔ جسٹس صاحبان، تاریخیں ایسے رقم نہیں ہوتی بلکہ وقار مسخ ہوتے ہیں۔ چھوٹی عدالتوں میں کرپشن کو بھول جائیں گے آپ، کیونکہ جسٹس افتخار سے آگے تو اعلیٰ اور عظمیٰ لیول پر کمپرومائزڈ جوڈیشری دیکھنے کو مل رہی ہے، اور ریاستی بدقسمتی کی ابھی مزید بہت سی جہتیں اور تہیں ہیں جو کھلنی ہیں۔ میرے ان سطریں لکھنے سے پہلے آپ متعدد مرتبہ یہ سن چکے ہیں کہ پاکستان میں واحد ادارہ جو فعال اور مستحکم ہے وہ فوج ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ واحد مستحکم اور فعال ادارہ یہ سب کچھ ہونے دے گا؟ سچ بول کر اور سچ کو تسلیم کر کے آگے چلیں تو تدریجی تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن جھوٹ پر خود فریبی اور خود پرستی کے نعروں کا محل تعمیر کر کے آپ بحیثیت قوم اور ملک منہ کے بل گریں گے۔ اس لیے عدلیہ کو وہ وقار درکار ہے جو جسٹس کیانی اور جسٹس منظور قادر جیسے لوگ اپنی شخصیتوں، علمیتوں اور دور اثر نیتوں سے حاصل کرتے تھے۔ وہ نہیں جو آج سیٹ سے ہٹ جائیں تو اگلے دن ارسلان افتخاروں کے بینک اکاؤنٹس پر چالو ہو جاتے ہیں۔ ایک لائن یہ ہے کہ آپ کے جوان جز وقتی لڑاکے اور پارٹ ٹائم وفادار ہیں، جبکہ فوج کے جوان کل وقتی لڑاکے اور فل ٹائم وفادار ہیں، اور ان کے اوپر اسپتالوں پر حملے کرنے کا داغ بھی نہیں ہے۔ ان دنوں وکلاء نے ایک سروسز ہاسپٹل پہ حملہ کر کے تو کافی ادھم مچایا تھا اور گند کیا تھا، اور ان کی وردی صرف خاکی ہے، کالی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ کو مقننہ سے طاقت ملتی ہے، آپ نے ان کو قانون سازی کے لیے ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع والی گیند ہی بہت غلط کھیلی گئی تھی، تو اس پر آپ نے سابق آرمی چیف کو غدار قرار دے دیا۔ پبلک اور آپ کو ایک مشترکہ غلط فہمی ہے، اور وہ یہ کہ مہذب ملکوں میں آرمی ایسا نہیں کرتی، اور مارشل لاء کا راستہ بند تو فلاں اور ڈھمکاں۔ اور اللہ کے بندوں، مہذب ملکوں جیسا ووٹنگ سسٹم، الیکشن کمیشن، دیانتدار بیوروکریسی، انسانی حقوق کا بلا امتیاز مذہب و ملت تحفظ کرنے والا دستور، اور اس دستور کا ہر سطح پر احترام کرنے والی پارلیمنٹ، اور پارلیمانی نظام کی عزت و حرمت کو حرز جاں بنانے والے سیاستدان تو لے آؤ پہلے، پھر اگر فوج دخل دے یا سر پر سوار ہو تو ایسی فوج کے چیف کو نہیں، ساری فوج کو ہی غدار قرار دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مگر ابھی تو آپ تانگے کو گھوڑے کے پیچھے کی بجائے آگے جوت رہے ہیں۔ ایسا کیسے چلے گا؟ ممکن نہیں ہے ایسا۔ سماجی اور قومی ترقی مربوط، بتدریج اور ایک پیکج ڈیل کی طرح ہوتی ہے۔
اس میں آپ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے کر اور ایک طبقے کو باہر رکھ کر آگے چل ہی نہیں سکتے۔ بس ذرا سی دیر لگتی ہے مگر رزلٹ آتا ضرور ہے۔ اور اب کچھ احساس ہوا ہوگا کہ غدار نہ ہو کر غدار کہلانا اور سننا کتنا مشکل لگتا ہے۔ جب مالا کنڈ سے شریعت اتر کر پنڈی اسلام آباد میں آ کر نافذ ہونے لگی تھی تو ان دنوں ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی کینٹین پر ہمارے ایک پروڈیوسر بڑے روحانسے ہو گئے اور دلگیر سے ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے ہو یار ہون کی بنے گا۔ میں نے کہا کہ مزے سے چائے پئیں، راستے میں ویسٹریج اور کینٹ بھی تو آتا ہے، تو وہاں کے فوجی اپنے اور اپنے بیوی بچوں پر یہ والی شریعت نافذ نہیں ہونے دیں گے، اس لیے آپ بے دھڑک اور بے فکر ہو کے چائے پئیں اور جا کے پروگرام کریں۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور وہ کھل اٹھے۔ مرنا سب نہیں ہے ایک دن۔ ایک کمانڈو افسر کے طور پر پرویز مشرف مرنے سے شاید نہیں ڈرتا ہوگا، نہ گولی لگنے سے اور نہ گلا گھونٹ کر، مگر جس نے زندگی بھر ملکی مفاد کو اپنے ادارے کی سطح پر اولیت دی ہو، اس کو غدار کا لقب ملے تو یہ موت سے بڑھ کر ہے۔ پرویز مشرف اپنے ویڈیو پیغام میں اس لیے آپ دیدہ ہوا اور اسی وجہ سے آواز رند گئی، ورنہ اعصاب کو کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ ضمنی طور پر اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو بڑی بات ہے۔ جب سر ظفر اللہ خان صاحب کو اور ڈاکٹر عبدالسلام کو یا دیگر احمدی سیاسی، سماجی اور سب سے بڑھ کر مذہبی پیشوایان کو اسلام اور پاکستان کا غدار کہا جاتا ہے تو دل پر کیسی آری چلتی ہے، اب سمجھ میں آیا ہوگا۔ مگر ان سب پر تو احمدی ہونے کی وجہ سے اس مصرے کی ٹھنڈی چھاؤں رہتی ہے کہ دل قوی رکھتے ہیں ہم، دردوں کی ہے ہم کو سہار۔ مگر جنرل پرویز مشرف تو بیچارے احمدی بھی نہیں تھے۔ اللہ ان کے دل کو غدار سن کر اس کی اذیت سہارنے کی توفیق دے، اور ریاست کو اس حماقت کو سہارنے کی طاقت دے، کیونکہ اب پتھر سرکنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ جب کی بات ہے جب پتھر سرکنا شروع ہو گئے تھے۔ اندھی لینڈ سلائیڈنگ یہ کب دیکھتی ہے کہ جن کے سروں پر بلا امتیاز یہ سب کچھ گرے گا، اس میں لیڈنگ رول کس کا تھا، ہم نوائی میں کون کون تھا اور تماشائی کون کون تھے۔ رب کلو شائن خادموں کا، رب فافزنا ونصرنا ورحمنا۔